السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں بہنوں، عربی میں ایک کہاوت ہے، بزرگوں نے کہا ہے، القطرۃ مع القطرۃ تکون سیلا عظیما۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، قطرہ قطرہ دریا می شود، بوند بوند مل کر ہی دریا بنتا ہے۔ قطرہ قطرہ دریا می شود، بوند بوند مل کر دریا بنتا ہے، ذرہ ذرہ بن کر پہاڑ بنتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس کہاوت اور اس محاورے سے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت سے اعمال کرتے ہیں، ان میں سے کچھ اعمال اچھے ہوتے ہیں اور کچھ اعمال برے ہوتے ہیں۔ تو جو اچھے اعمال کرتے ہیں تھوڑے 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 ہم کرتے رہتے ہیں، اور وہ تھوڑے تھوڑے مل کر بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح برے اعمال بھی ہم کرتے ہیں، انسان کے ساتھ برے اعمال بھی لگے ہوئے ہیں، گناہ بھی لگے ہوئے ہیں، وہ تھوڑے 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 گناہ مل کر ایک بڑا پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر امت کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو چھوٹے چھوٹے اعمال بتلائے ہیں۔ وہ ایسے اعمال کہ بندہ ان کو کرتا رہتا ہے اور ان کے کرنے میں اس کو کوئی دشواری بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے، لیکن وہ تھوڑا 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 بن کر دریا بن جاتا ہے، وہ ذرہ ذرہ اعمال بن کر پہاڑ بن جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے امت کو، صحابہ کو، ہم سب کو چھوٹے چھوٹے اعمال اور چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھلائی ہیں۔ آج ہم انہی دعاؤں میں اور انہی چھوٹے چھوٹے اعمال میں جو پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائے اور بتلائے ہیں، ایک انتہائی اہم دعا ہے، انتہائی اہم دعا، انتہائی اہم عمل، ایسا عمل کہ اگر ہم اس کو کریں تو آخرت میں تو اس کا فائدہ ہے ہی 100%، لیکن دنیا میں بھی اس کا اتنا فائدہ ہے کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمیں خود آٹومیٹیکلی احساس ہو جائے گا۔ وہ کیا عمل ہے، وہ کیا دعا ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں سکھلائی ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد یقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة هذه الكلمات لم تصبه فجأة بلاء۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں، تو اس کو کوئی آفت اور کوئی پریشانی اچانک آنے والی نہیں پہنچ سکتی۔ وہ کیا دعا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا ہے، عظیم دعا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے آپ سمجھیے، پہلے تو اس کا فائدہ سمجھیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ صبح کے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے،
شام تک اس کو کوئی اچانک بڑی آفت، بڑی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی۔ اور جو بندہ شام کے وقت میں اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، 3 مرتبہ کی قید ہے، 3 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اس کو صبح تک کوئی آفت، کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی۔ اس حدیث کے ایک راوی ہیں ابان بن عثمان، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک مرتبہ فالج کا اثر ہو گیا اور آدھے جسم نے کام کرنا بند کر دیا۔ چونکہ اس حدیث کا راوی میں ہی ہوں، اس لیے طلبہ اور لوگ میرے پاس آئے اور مجھ کو جو ہے دزدیدہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ صاحب یہ تو یہ والی روایت اور یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور ان کو فالج کا اثر ہو گیا۔ تو انہوں نے ان کی آنکھوں سے سمجھ لیا اور کہا کہ میرے بھائی یہ بات بالکل صحیح ہے، پیارے آقا نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ 100% صحیح ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ جس دن مجھے فالج کا اثر ہوا تھا اس دن صبح کو میں یہ دعا نہیں پڑھ سکا تھا۔ تو گویا کہ فالج کا اثر اس دن ہوا جس دن یہ دعا نہیں پڑھ سکا۔ باقی رہی بات اس خبر کی سچ ہونے میں، اس حدیث کے سچ ہونے میں، تو اس میں ایک رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کو سنا اور اس دعا کو سنا، میں اس پر عمل کرتا ہوں اور یہ میرا تجربہ ہے کہ مجھے کوئی پریشانی کبھی نہیں پہنچی، اور اگر کبھی مجھے کوئی پریشانی پہنچی ہے اور میں نے اس پریشانی کے پہنچنے کا سبب اور وجہ تلاش کی، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن یا اس رات میں نے وہ دعا نہیں پڑھی، میں پڑھنا بھول گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینے میں تھا، بچھو نے میرے کاٹ لیا، مجھے ڈس لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بچھو کے کاٹنے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں نے کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ آج میں نے یہ دعا نہیں پڑھی، پڑھنا بھول گیا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ تو میرے دوستو کتنی چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں نے خود اپنے دوستوں سے اور ان لوگوں سے بارہا سنا جو اس کو پابندی سے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور ایسا بھی ہوا کہ کوئی تکلیف پہنچنے والی تھی، لگ رہا تھا کہ پہنچ جائے گی، لیکن اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے وہ تکلیف نہیں پہنچی۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہم راستے میں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ کے پورے حالات بن گئے، سامنے سے گاڑی آئی، ہماری گاڑی جا رہی ہے، 100% ایکسیڈنٹ کی امید تھی، لیکن نہ جانے اللہ کا کون سا کرشمہ ہوا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہماری آنکھ مچ گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور ہماری گاڑی سائیڈ سے لگی ہوئی ہے۔ تو یہ مجھے خود ان لوگوں نے بتلایا کہ جو اس دعا کو پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میری آپ سے گزارش ہے، پہلے میں اپنے آپ سے، اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ اس دعا کو اللہ مجھے ہمیشہ پڑھنے کی توفیق دے، اور پھر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس دعا کو پڑھیے، آخرت میں تو اس کا ثواب ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کے بے پناہ فائدے ہیں۔ اب اس دعا کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ کا مطلب ہے یہاں میں اللہ کے نام کی پناہ لیتا ہوں، بسم اللہ استعیذ، میں اللہ کے نام کی پناہ لیتا ہوں، اللہ کے نام کی پناہ لیتا ہوں۔ آج صبح کا وقت ہے تو میں صبح کے وقت میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، جس کے نام کے ساتھ آسمان و زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کے نام میں ایسی برکت ہے، ایسی تاثیر ہے، ایسا اثر ہے کہ اللہ کا نام لے کر میں یہ صبح کر رہا ہوں تو آسمان و زمین میں کسی کی کوئی طاقت اور قوت اور مجال نہیں ہے کہ مجھے تکلیف پہنچا سکے۔
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا ہے، بندوں کی ہر بات سنتا ہے۔ اللہ زبان سے نکلی ہوئی بات بھی سنتا ہے اور دل سے نکلی ہوئی آواز بھی سنتا ہے۔ تو آپ جو یہ دعا پڑھیں گے اللہ تک یہ پہنچے گی، اللہ سنتا ہے۔ العلیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو خبر رکھتا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے غائب نہیں ہے۔ الذی لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ہے کہ جس سے آسمان و زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ہم جو اعمال کرتے ہیں، چاہے بند کمرے میں کریں یا کھلے میں کریں یا بند کمرے میں کریں، 7 تالوں میں بند ہو کر کریں، اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو سنتا ہے، اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ تو یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے میرے دوستوں، بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کا فائدہ اتنا بڑا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی، اور جہاں جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچے ان سب کو بھی اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی فائدہ مند لگے تو اس کو اپنے دوستوں تک آپ ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو سن کر وہ بھی عمل کرنا شروع کر دیں اور ان کا بھی بھلا ہو جائے، اور آپ کا بھی بھلا ہو جائے، میرا بھی بھلا ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلی، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے کہ جتنا اس خیر کو کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو جتنا ثواب مجھے ملے گا، میں اس دعا کو پڑھ رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں، اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا کہ آپ اس خیر کی طرف دوسروں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اس عاجز حقیر بھائی کو بھی اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔